پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کیمپین میں اپنا کنٹریبیوشن اور جھنڈا گاڑ رہے ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ میں یہ کہتی چلوں گی، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک عوام دوست منشور لانچ کرنے چلے ہیں۔ یہ آن لائن 2 دن سے ہمارے ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے۔ آپ سب سے میں کہوں گی کہ کاغذ کا دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ لوگ اسے پلیز آن لائن ہمارے ویب سائٹ ساروں پہ ہے، والنٹیئرز پہ بھی آج چیئرمین نے ٹویٹ بھی کیا ہے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کا کہ یہ کہاں کہاں مل سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ یہ جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے، وہ اس لیے کہ ہماری سوچ، ہماری بنیاد اور ہماری آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خیالات، ان کی سوچ اور زرداری صاحب کے ایکشنز جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں لیے بہت سگنیفیکنٹ تھے، بہت اہم تھے اور بہت ٹرانسفارمیشنل تھے، بنیادی تھے۔ جو پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنیادی ایکشنز لیے تو وہ بہت ٹرانسفارمیشنل تھے اور سٹرکچرل بنیادی ایکشن تھے، عمل تھے، اور آئین کے ذریعے کیے گئے۔ آئین کو خود 1973 کی شکل میں واپس لایا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ جیسا تاریخی پروگرام لانچ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سی پیک کی بنیاد زرداری صاحب نے رکھی۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے پروگرام لانچ کیا تھا پارلیمان کو 2 دن جسے کہتے ہیں بند کر کے، اور سیشن رکھا تھا، جوائنٹ سیشن، پارلیمان سے منظوری لے کے ایک پوری ریاست کی سٹریٹجی بنائی تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل کی اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے آپریشنز لانچ کیے جو چلتے چلے گئے، اور اس کے بعد دہشت گردی نے آپ نے دیکھا کہ اس نے سر اٹھانا ختم کر دیا، اور آج پھر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان اس وقت منشور لانچنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام دوست منشور آن لائن بھی موجود ہے اور یہ منشور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور بھٹو صاحب، بی بی صاحبہ اور زرداری صاحب کے ویژن پر مبنی ہے اور یہ عوام دوست منشور ہے جس میں سی پیک، 18ویں ترمیم، نیوکلیئر پروگرام اور اس جیسے بہت اہم اقدام جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے ان تمام کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے یہ آن لائن لانچ کر دیا گیا تھا، کاغذ کا زمانہ پرانا ہو گیا ہے، لہذا اب ٹویٹ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ آن لائن یہ منشور موجود ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور عوام دوست ہے۔ منشور میں جس کا نام ہے چنو نئی سوچ کو، چنو نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہمیشہ غریب کے لیے ہی پہلے ہوتی ہے، لیکن ملک کو نئی سوچ، نئی جسے کہتے ہیں دانش مندانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اسٹیٹسمن شپ کی ضرورت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سماجی انصاف، معاشی خود مختاری اور جتنے بھی ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں، بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو ہم نے جنگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے پورا ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے، کس طرح ہوگا، کون سے پروڈکٹس لائے جائیں گے۔ جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہوم ورک کیا ہوا تھا، اسی طرح جو وسیلے بنائے جا رہے ہیں خاص طور سے ملک کے نوجوان نسل کے لیے، جو اس وقت بہت توجہ کے اس وقت مستحق ہیں، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیے 60 سے زیادہ فیصد ہمارے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور وہ ایک ایسی نئی دنیا، ایسے پاکستان میں آنا چاہیں گے جہاں ان کو لیڈرشپ بھی توانا نظر آئے اور ان کو سوچ بھی ایسی نہیں ملے کہ وہ خود ملک میں انویسٹ کریں، یہاں ان کو امید کی کرن نظر آئے، بجائے اس کے کہ ایک منفی سوچ جو یہاں پہ روش پکڑ چکی تھی ملک میں، اس سے وہ بدحال ہوں یا سوچیں کہ کسی اور کام میں لگ جائیں۔ لوگوں کو روزگار، نوجوان نسل کو روزگار، خواتین اور دوسرے طبقات جو مظلوم ہیں، متوسط بھی ہیں، اب تو سب سفید پوش بھی پریشان حال ہیں انفلیشن سے، ان سب کو تحفظ، روزگار اور ہاؤسنگ فار آل کی بھی بات کروں گی، اور خاص طور سے
مزدور اور کسان پر ترجیح دی جاتی ہے. ان کے لیے ہر قسم کا وسیلہ کارڈ بنایا جا رہا ہے جس کو فنڈنگ کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتانے تیار ہوں وہ کہاں سے فنڈنگ کی جائے گی. یہ کوئی شیخ چلی کی منصوبہ بندی نہیں ہے جسے کہتے ہیں پائے ان دا اسکائی نہیں ہے یہ. تو اس پر کافی سوچ بچار بھی ہوئی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا جو کور ہے جو دل ہوتا ہے وہ اقتصادی عمرانی معاہدہ ہے. 10 پوائنٹس انہوں نے جو معاشی معاہدہ وہ بھی آن لائن کوئی 2-3 ہفتے سے ہے جی. آپ ذرا توجہ دیں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گی. آپ ذرا اپنا کیمرہ سیٹ اپ کرتے رہیں. لیکن اس معاشی معاہدے کو انہوں نے پہلے لانچ کیا تاکہ ایک کور میسج چلا جائے سماجی انصاف کا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ویٹ کریں گے انتظار کریں گے کہ امیر ہوتا جائے اور جب ان کی سرمایہ داری اتنی ہو جائے گی اتنی ویلتھ ہو جائے گی اتنی پروفٹس ہو جائیں گے اتنے سرپلسز ہو جائیں گے کہ وہ پھر ٹرکل ڈاؤن اسے ٹرکل ڈاؤن اور سپلائی سائڈ اکنامکس کہتے ہیں. پیپلز پارٹی پروگریسو ٹیکسیشن عوام کی فلاح اور اس قسم کی گروتھ میں بلیو کرتی ہے جو جمہوری ہو جو انکلوسیو جسے کہتے ہیں جس میں سب کی شراکت داری اور شریک ہوں. جو اس وقت اگر ہمارا کسان جو بدحال ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں جن کا کوئی حال نہیں ہے. غربت کی لکیر کے نیچے لوگ گئے ہیں. کلائمیٹ ہمارے ڈیزاسٹرز کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب جو آیا اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرتا. ہماری سوچ وہی ہے اس پر توجہ ہے. ان لوگوں کو گھر مل رہے ہیں پکی مکانیت مل رہی ہے ریزیلینٹ ہاؤسنگ مل رہی ہے اور عورتوں کو اونرشپ مل رہی ہے جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی یہ سوشل سیفٹی نیٹس بڑھائے جائیں گے. ان کی وسعت ہوگی. پھر جی میں آپ کو کچھ نکات کے بارے میں گوش گزار کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ چیئرمین نے بار بار کہا بھی ہے کہ ریئل انکمز جو ہیں لیونگ انکم جسے کہتے ہیں جو لوگ تنخواہ دار ہوتے ہیں جو لوگ لیونگ ویج روز ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک آپ نے گھر میں ایک ہیلتھ ٹراما ہوا ایک بندہ بیمار ہو گیا تو وہ تو پھر غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں. 3 سے 2 روٹی 2 سے 1 روٹی ہو جاتی ہے ان کے گھروں میں کیونکہ سارا خرچہ ان کا اس پہ چلا جاتا ہے. بچے اسکول سے نکل آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کی آگاہی ہے اور کیونکہ لوگوں سے جڑی بھی ہے یہ پارٹی. کیونکہ لوگوں سے جڑی ہوئی یہ پارٹی اس میں یہ بات پہلے انہوں نے اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی جو معاہدہ رکھا ہے وہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ بزنس ایز یوزول کی سوچ نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا کٹ اینڈ پیسٹ منشور ہو. نہیں ہمارا باٹم اپ ہے جی اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے. جمہوریت اور انکلوژن اور غریب اور اس وقت جو سب سے مظلوم طبقات ہیں جو ملک میں غربت کی اور انفلیشن کی چکی میں افراط زر کی چکی میں پس رہے ہیں انہوں نے کبھی ایسا خوفناک اور ہوش ربا افراط زر نہیں دیکھا. جیبوں پہ لوگوں کے ڈاکہ ڈلا ہے. تو اس کے لیے پوری پلاننگ ہماری اس میں موجود ہے. لیکن ریئل انکم فار ویج ارنرز 5 دفعہ ہوتے پروگریسولی 5 دفعہ بڑھائے جائیں گے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. پرائیویٹ ہوم اونرشپ پبلک پرائیویٹ کر کے پارٹنرشپس کر کے سرمایہ لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ کریٹ کیا جائے گا. کلائمیٹ ریزیلینٹ جسے فیوچر مستقبل کہتے ہیں گھروں کا زمین کا ملکیت کا گرین انرجی پارکس بنائے جائیں گے. اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کس طرح ہوگا جی 300 یونٹ آپ نے بجلی کی چیئرمین نے بات کی ہے. 300 یونٹ کیسے نہیں ہو سکتا اگر آپ ہر جگہ بنا دیں. آپ چاہے اضلاع میں بنا دیں سولر پارکس جو ریاست فنڈ کرے اور وہ بھی ہم فنڈنگ لا سکتے ہیں جس سے پھر سب سے غریب کو جو 300 یونٹ سے کم لیتا ہے وہ کرے گا اس کو فری ملنی چاہیے. کیونکہ یہ جو بلز ہیں اب بجلی کے بل اور پھر انرجی سپلائی بھی مشکل ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی کمی ہوگی لیکن ڈائریکٹڈ پہلے سب سے غریب کو ہوگی یعنی ڈیولپمنٹ فار دا پورسٹ اینڈ دا موسٹ ولنریبل. جو اس وقت ملک کا سماجی اور سوشل سٹرکچر اقتصادی ایسے ہے جی ایسا پیرامڈ بنا ہوا ہے. ہم اس پیرامڈ کے نچلے طبقے کو ٹارگٹ ہمیشہ کرتے ہیں. اٹس کالڈ فلیٹننگ سوشل پیرامڈس. تو اب ایجوکیشن فار آل ہاں ملک میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے اس پر ہم فوکس کریں گے.
اور اس کے نمبرز بھی اب آج کل ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, 23 ملین لوگ بچے اسکول سے باہر ہیں یا زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسکولز, ہم نے پھر بالکل الٹا کر کے اسٹڈی کیا کہ کیوں لوگ نکال رہے ہیں اسکولوں سے بچیوں کو, خاص طور سے بچیوں کو. پتہ چلتا ہے کہ بہت دور ہیں. تو چیئرمین نے کہا کہ 30 کلومیٹر سے آگے اسکول کا نہیں, یا تو ہم کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں, خاص طور سے دیہی علاقوں میں. تو اس طرح کافی ایکسٹینسو ایجوکیشن کا ہمارا سیکشن ہے. ہیلتھ آف دا نیشن, صحت ایک نعمت ہے, ایک ہم نے اس کو پریویلیج نہیں سمجھا, یعنی یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہونی چاہیے, ایک ٹراما اور کرائسس نہیں ہونی چاہیے. تو جو سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کوالٹی ہیلتھ کیئر, جس میں اور آپ جا سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن غریب کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہارٹ ہاسپٹلز بنے, لیور ہاسپٹلز بنے, کڈنی ہاسپٹلز بن رہے ہیں, ہر جگہ جال بچھایا جا رہا ہے. اسی طرح ملک میں ریپلیکیٹ کریں گے اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو بھی ایکسیسیبل کیا جائے گا. اور ہم سیلاب سے لرننگز بھی کرتے رہے ہیں کہ جب سیلاب آئے تو کیا کریں گے, پھر ہم کس طرح لوگوں کو ایکسیس دیں گے اور رسائی دیں گے. اب اس وقت تو آپ کو یاد ہے 1/3 ملک ڈوب چکا تھا. تو ہاؤزنگ ایز اے رائٹ پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی ہمیشہ سے منشور رہا ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے نئی سوچ جو اپلائی کی ہے, چاہے وہ پنجاب مرلہ اسکیموں کے مطابق ہو یا سندھ ہاؤزنگ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے پیپلز ہاؤزنگ, اس میں لارج اسکیل ہاؤزنگ غریب اور لینڈ لیس کے لیے ہوگی, جس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے. اور وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے, 2 ملین کا شروع ہو چکا ہے سندھ میں, جس میں ٹائٹل دیا جا رہا ہے خواتین کو جو گھر کی خاتون ہیں. پھر وہ اس کو کولیٹرل بھی یوز کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایک اثاثہ بن گیا, تو ان کی اکنامک سٹیکس ہو جاتے ہیں جی. تو اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ٹیپ ہوتے ہیں. غربت سلام. پیپلز پارٹی کا منشور بہت اہمیت کا حامل ہے, ایسا کہنا ہے شہری رحمان کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے منشور کا نام چنو نئی سوچ کو بہت اہم ہے, ہم نے مہنگائی اور غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے. شہری رحمان کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی اور غربت کے خلاف پلان پیش کیا ہے, نوجوان نسل کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ بہت سے چیدہ پوائنٹس جن میں نوجوان نسل کا روزگار, بے روزگاری کے خلاف جنگ, غربت کے خلاف جنگ, کسان اور مزدور کے لیے وسیلے بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ خواتین کو ان کے مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں گے.